صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، عزیزان گرامی، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملی اور اسلامی بھائیوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ایسی نکلوا دے زبان سے جو ہم تمام کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق سے ہم تمام کو ہمکنار کرے. انسان خطاؤں کا بدلہ یرکب بالخطا والنسیان، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھول بھی رکھی، اللہ تعالیٰ نے خطائیں بھی اس کے اندر رکھی ہیں. لیکن جب یہ کسی چیز کی ٹھان لیتا ہے تو ہوائیں، سمندریں اور دریائیں اور پہاڑیں آگے بڑھ کے اس کو راستہ دے دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. 18,000 مخلوقات کم و بیش اللہ نے پیدا کیے، اس کے بعد پھر اس کو اشرف بنایا، تمام کو اس کے قابو میں دے دیا کہ اگر تو ہمت کرے گا، میری مشیت کے ساتھ کوشش کرے گا، میری اطاعت کے ساتھ تو عمل کرے گا، اسمع یسمع لک، تو میری سنے گا. یاد رکھ، ہر چیز تیری سننے پہ مجبور ہو جائے گی. چھوٹی سی حدیث ہے، اسمع یسمع لک، میں نے اس کو 1 انچ میں لکھا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ایک بم ہے کہ تم اس ایک پروردگار کی سننے کے لیے تیار ہو جاؤ. تمام کائنات تمہاری سننے کے لیے تیار ہے آج بھی. ایسا نہیں کہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، اللہ والوں کے دور میں نہیں. اللہ کے نبی کا بول قیامت تک کے آنے والے امتی کے لیے ہے. تم اس ذات کی سنو، آج بھی ہر چیز تمہاری سننے کے لیے تیار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے. ایک کافر و مشرک اونٹ کے اوپر اپنے ہاتھ میں گھوڑ پھوڑ لے کر آ رہا تھا، شکار کر کے مرا ہوا دب، جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، انگلش میں دب کہتے ہیں، اور ہماری زبان میں گوڑ کہتے ہیں. وہ لے کے آ رہا تھا. جب وہ آیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ہوا کا مطلب وہ وہی ہے جو اپنے آپ کو آخری نبی الزما کہتا ہے، انا خاتم النبیین کہتا ہے. اچھا، نعوذ باللہ حدیث کی ہیڈ میں نکالتا ہوں. اپنی اونٹنی سے اترا اور مرا ہوا گوہ، مری ہوئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا، اور بڑے تن کی اکڑ میں ٹھہر کے کہنے لگا کہ یہ مری ہوئی گوہ کہے کہ تو آخری نبی ہے تو میں تجھے نبی مانوں گا اور نہیں مانوں گا. مرا ہوا انسان نہیں بولتا، جانور تو زندہ نہیں بولتا، مرا ہوا جانور سامنے پڑا تھا اللہ کے. اب وہ ترک کے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس انداز میں ٹھہرا کہ ایسا چیلنج ہے جو کبھی پورا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کر اس دب کے سامنے اس کے کانوں تک اپنی زبان کو لے کر گئے اور کہا کہ یا ضب، اے دب. مخاطب کیا دب. اس نے مری کی گوہ نے آنکھ کھولی، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے مجھے پکارا ہے تو قسمت چمک گئی. جو اکڑ کے ٹھہرا تھا نا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا من تعبد، کس کی عبادت کرتی؟ پہلے اللہ. کہا کہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پہ، جس کی حکومت سمندروں پہ، جس کا جلال زمین و آسمان کے اوپر. اچھا، من انا، اب بول میں کون ہوں؟ اس نے اللہ کے نبی نے 10 نام گرائے. انت عاشی، انت ماہی، انت یاسین، مزمل، طٰہٰ، مدثر. وہ جو
آئی نا، اس نے کہا کہ لا ہاتھ دے کلمہ پڑھاتے، جو تو چاہتا ہے وہ کر لوں گا. اسمع یسمع لکا، اللہ فرماتے ہیں اس ذات میری سن لو، تمام کائنات تمہاری سننے کو مجبور کر دوں گا. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی صحابہ کرام کی جو رضے خدا پر اور کے ہادی بن گئے. 360 بتوں کو ماننے والے صحابہ، وہ عمر بن خطاب جو تلوار نکال کے نکلے نبی کو مارنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ صحابہ کرام جو دیکھتے آپ کو تو پتھریں مارتے، خود راستے میں نہیں تھے، جو رضے خدا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. ایسے بنے اوروں کی ہدایت کا راستہ، ہدایت کا سامان ایسے بنے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ کیا نبی کی دعائیں، وہ کیا نبی کی مجلس، وہ کیا نبی کا درد. 360 بتوں کو ماننے والے صحابہ جب صحابیت کے درجے کے اوپر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ اشداء علی الکفار جو کافروں کے اوپر بڑے سخت، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، تم ان کو دیکھو کہ کس میں آبر گردی میں، گپے مارتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں، اس میں دیکھیں گے تراہم رکعا سجدا، تم ان کو رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے. وقت ملا اللہ کا ذکر، وقت ملا قرآن ہاتھ میں، وقت ملا رکوع میں، وقت ملا سجدے کے اندر. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کیسے رہیں گے اللہ تیرے ماننے والے، نبی کے چاہنے والے کفار کے ساتھ آپس میں رحم دی، رکوع اور سجدے میں رہنے والے کیسے رہیں گے؟ کیا نشانیاں رہیں گی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان پر. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاہنے والے کیسے تھے؟ اللہ کو ماننے بیٹھے، نبی تو آخری نبی مانا، دنیا غلامی اختیار کر کے سامنے آ گئی، تھر کانپنے لگی دنیا. آج ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اب ہم یہ تصور کر لیں کوئی محمد صلی اللہ اتر جائے، ابھی کوئی اللہ کا معجزہ ہو جائے، تمام دنیا ایمان کے اندر آ جائے، ہمیں جنت الفردوس مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اپنا دیدار کرا دے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرما ہے. وَزَعَمْتُمْ وَنَصَارَىٰ تَمَدُّنَ يَهُونَ، ہماری عادتیں ان کے طور طریقے پہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اخرجوا یہود ونصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال کے پھینکو. ہم ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں، ان کے طور طریقوں پہ عمل کر رہے ہیں، ان کو اچھا مان رہے ہیں، اور زبان پہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. ہماری عادتیں صحابہ اکرام اللہ کی قسم صحابہ کے اس دور میں ہوتے تو ہمیں گریبان پکڑ کے چھنجوڑتے اور کہتے کہ ہم نے 360 بتوں کو لات مار کے اللہ کے نبی کا دین اختیار کیا. ہم نے 360 بتوں کو، ہم نے اپنے مال کو، جائیداد کو، ہم نے اپنے رتبوں کو ٹھوکر مار کے نبی کی غلامی اختیار کی. کیسی غلامی اختیار کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک منافق اور ایک یہودی دونوں لڑ سکے، فیصلے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. چونکہ فیصلہ یہودی کے حق میں تھا، اللہ کے نبی نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. جب یہودی اور منافق باہر نکلے، منافق وہ ہے جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے اور یہ کہے کہ میں آپ کا ماننے والا ہوں، وہاں سے اٹھے اور یہود و نصارہ کفار و مشرکین کے سامنے جا کر بیٹھے اور یہ کہے کہ میں تو ان کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں کہ سینے کے اندر کچھ اور، ظاہری اعتبار سے کچھ اور، نفاق جس کے دل میں ہو. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے. منافق سامنے، یہودی سامنے، فیصلہ منافق کے حق میں ہو گیا. یہودی اور منافق گھر کے باہر.
مسجد نبی کے پاس جب اللہ کے نبی کے پاس سے نکلے تو منافق نے کہا دیکھو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے صحیح فیصلہ نہ کیا، عمر اچھا فیصلہ کرتے عمر کے پاس چلیں گے، بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے نبی آپ کے بعد اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ باہر نکلے تو منافق نے کہا یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلو بھائی بات تیری بھی صحیح، چلو عمر ابن خطاب کے پاس اگر تو نبی کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ عمر ابن خطاب کا دروازہ کھٹکھٹایا، عمر ابن خطاب نے دروازہ کھولا، اپنے دہان میں بٹھایا، کیا بات ہے کس سلسلے میں آئے ہو؟ منافق سامنے بیٹھا تھا، یہودی نے جھٹ سے کہا یہ ایک مسئلے کے تحت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، آپ کے پیغمبر آخر الزماں کے پاس ہم جا چکے ہیں، مسئلہ پیش کر چکے ہیں، فیصلہ میرے حق میں آ چکا ہے، چونکہ یہ اللہ کے نبی کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے لہذا آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ آپ کے دین بھائی تو منافق آپ کے پاس لے کر آئے۔ عمر ابن خطاب نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیے میں ابھی آتا ہوں، تو منافق سمجھا کہ ابھی جائیں گے، قلم دعوات لائیں گے، سامنے بیٹھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ عمر ابن خطاب اندر گئے، سیدھا تلوار لائی اور منافق کی گردن مار دی، مان کے ایک جملہ کہا نبی کے فیصلے کے بعد عمر کا یہی فیصلہ ہوا کرتا، جس کو نبی کا فیصلہ پسند نہیں، یہ محبتیں یہ چاہتیں، قرآن اللہ یوں ہی تذکیر نہیں کرتا، 360 گنوں کو صحابہ کرام محبتیں ایک کیفیت کے اندر آئی ہوئی تھی صحابہ کرام کی۔ آج وہی تقاضا ہم یہ سمجھ لیے ہیں، ہماری سب سے بڑی خام خیالی یہ ہے کہ وہ محبتیں ہم نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے، وہ تعلق ہم نبی کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، وہ چاہتے ہم نبی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے۔ ہر دور میں ہاں جو ایمان صحابہ کا تھا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس ایمان کو کون سکتے، کوششیں بہرحال ہمارا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ نبی کے ساتھ محبتیں ہو، نبی کے ساتھ تعلق ہو، نبی کے ساتھ استواری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں صحابہ کرام جمعے کا دن تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام کے پیچھے منافقین بیٹھا کرتے تھے، ان کی طرف سے پرچی آئی، شکایت آئی کہ نبی تو تمہارے سامنے بیٹھنے والوں کو پوچھ لیا کرتے ہیں، ہمارے مسئلے تو حل نہیں کرتے، ہمارے بارے میں تو معلوم نہیں ہے نبی کو۔ ایک سوال تھا کہ نبی کو کوئی علم نہیں ہے کہ کون مسجد میں آتا ہے کوئی نہیں آتا، نبی کے علم کا سوال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک شکایت آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مجلس میں 70 منافقین کا نام لے کے نکال دیا، مجلس 70 منافقین کا نام، کہنا دیکھو یہ ہے۔ جب نکل گئے ان کے اندر ایک عبداللہ ابن سلول تھا جو منافقین کا سردار تھا، جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو جمعہ کی نماز میں عمر تھوڑا دیر ہو گئے، 70 منافقین جا رہے عمر آ رہے، محبت کا عالم دیکھو۔ عمر ابن خطاب نے کہا کیا بھائی جمعہ ہو گئی؟ تو ابن سلول نے کہا ہاں جمعہ ہو گئی، جمعہ ہو گئی۔ عمر ابن خطاب نیچے منہ کر کے جا رہے مسجد نبی کی طرف، افسوس میں کہ جمعہ ہو گئی۔ تو ان میں سے ایک منافق نے کہا ابن سلول کو کہ سردار اعلیٰ اگر عمر کو معلوم ہو گیا تو کیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جمعہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہا کہ شکر مناؤ کہ میں تمہاری جان بچا لی، اگر اس کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں منافق کہہ کر نکال دیا ہے تو عمر ہماری یہی گردن مار دیتا کہ نبی نے نکال دیا تو تم پکا منافق ہو۔ یہ جذبے کہ جس کو نبی نے انکار کیا، ناراضگی کی نظر اس کے اوپر نبی کی پڑ گئی، ہمارے جذبے میں آ جاتے تھے، کیفیت میں آ جاتے تھے، کہاں گئی وہ محبتیں؟ ایک سوال ہے آج امت کے نوجوانوں سے، امت کے درد مند دل رکھنے والوں سے، کہاں گئی وہ محبتیں؟ کہاں گئے وہ تعلق؟ کہاں گئی وہ نمازیں؟
چاہتے اللہ کے نبی کے وصال ہوا، تمام صحابہ چیخ و پکار آہ و بکا کرنے لگے۔ عمر ابن خطاب کو معلوم ہوا صرف تلوار نکال لی، عمر اس کی گردن اڑا دے گا تو یہ کہے کہ نبی دنیا سے گزر گئے۔ پھر میں نے مسجد نبی میں مدینہ میں تلوار لہراتے پھر رہے، صحابہ ڈر کے مارے کہ عمر جذبے میں آئے، محبت میں، کیفیت میں کہ ہمارا رہبر ایک زمان دنیا میں نہیں رہا۔ ابوبکر صدیق آئے، پھر آپ نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ جب آپ آئے نا تمام صحابہ حجرے سے باہر نکل گئے۔ ابوبکر صدیق نے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیشانی کی بوسہ لیا، گرم گرم تو آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پہ گرے ابوبکر کی۔ ابوبکر صدیق نے جملہ کہا، میرے دوست آج جدائی ہو گئی، آج ہو گئی جدائی، اب آرام سے آرام کریے، اب کوئی تکلیف اللہ آپ کو نہیں دیتا۔ جو غم، جو تڑپ، جو کیفیت آپ جو آپ کی کیفیت، آپ کا جو درد ہوا کرتا، 23 سال کی زندگی کے اندر جو رویا ہے آپ نے، اب آرام سے سوئیے، واہ نبی یا واہ صفیہ، یہ کہہ کے جب باہر نکلے تو بحران مچا تھا، عمر چیخ رہے تھے، نہیں بات جھوٹ ہے، پھر مجھے کہہ دے کہ اللہ کے نبی گزرے نہیں ہے، پھر مجھے کہہ دے۔ صحابہ خاموش، عمر کے ہاتھ میں لمبی تلوار۔ محبت، کسی کو محبت کرو دینی تعلق کے ساتھ تو معلوم ہوگا۔ محبت اس عالم پہ پہنچتی ہیں جب اس کے احسانات ہو، اس کو جہنم سے نکال کر جنت پہ ڈالنے والا ہو، قرآن سمجھانے والا ہو، نبی کی باتیں سمجھانے والا ہو، تو محبت ہے۔ یہ دنیا کی بے وفا محبت ہے، بے وفا تعلق ہے، آنکھ بند، تمام تعلق ختم۔ بیوی بازو کا اعتراض یہ نہیں، اولاد ایک ہی زبان کہتے ہیں، چلو بھائی جلدی دفنا دو اپنے باپ کو، کوئی پرسان حال نہیں۔ عمر ابن خطاب کی اس کیفیت کو دیکھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے جا کے منبر پہ ٹھہر گئے، زور سے خطبہ دیا اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فلن يضروا الله شيئا۔ اس آیت کو پڑھو۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں جب یہ آیت ابوبکر کی زبان سے نکلی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ہاتھ پہ زور سے مارا، تلوار چھوڑ گئی میرے ہاتھ سے۔ ابوبکر کے جملوں میں مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں گئے۔ عصر کا وقت ہوا، ابوبکر صدیق نے کہا بلال بھائی بھائی نظر نہیں آتے؟ ڈھونڈنے پہ معلوم ہوا کہ باہر بیٹھے اور اکڑو بیٹھ کے اپنی گردن کو نیچے رکھ کے رو رہے زاروں خطا۔ مؤذن رسول سب یاد آ رہا تھا بلال کو کہ غلامی سے نکل کر مؤذن رسول بننا، وہ محبت نبی کی، وہ تعلق نبی کا۔ جس وقت مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اذان دے دے، کہاں تو اللہ کے نبی کعبے کے اوپر چڑھ کے دیا، وہ کعبہ جس کو لوگ چومنا فخر کرتے تھے، بلال کو وہ عزت ملی کہ کعبہ کی چھت بلال کے قدم چوم رہی تھی۔ اللہ کے نبی چڑھ تو گیا، چہرہ کدھر کروں؟ اذان دینی ہو تو چہرہ کعبے کی طرف، چہرہ کدھر کروں؟ کہا کہ آج چہرہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، اذان بلال کی ہوگی آج۔ وہ بلال کو سب یاد آ رہا تھا، باہر شہر مدینہ میں بیٹھ کے رو رہے تھے بلال۔ کسی کا ہاتھ محسوس کیا اپنے کاندھے پہ، اپنی ٹپٹپی آنکھوں سے دیکھا، ابوبکر صدیق ٹھہرے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جیسے ہی جو دیکھا نا بلال کی زبان سے نکلا، ابوبکر آج بلال یتیم ہو گئے۔ یتیمی وہ نہیں جو ہماری زندگی میں جو ظاہری طور پہ یتیمی ملے، نبی تو دوسرا یتیم تھا، لیکن نبی کے جانے پہ ابوبکر صدیق نے کہا بلال تو ایک یتیم نہیں ہو، آج پوری امت یتیم ہو گئی۔
کہا ہے ابو بکر کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ محبت میں، وہ تعلق میں، وہ جذبے میں کہاں گئے ہو آج؟ کسی نوجوان کا سینہ چیرو، سوائے یا رسول اللہ کے نعروں کے کچھ نکلے گا اندر سے؟ قرآن کی ایک سورت نہیں نکلتی آج، قرآن دیکھ کے پلٹا گیا نوجوان امت کو نہیں آتا، صحیح سے تحیات نہیں آتی، صحیح سے دعائے قنوت نہیں آتی، جنازے کی نماز نہیں آتی امت کو آج۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے نوجوان، امت کل ان کے ہاتھوں میں رہنے والے نوجوان، ان کی اولادیں کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے ذمہ داری ان کی تھی۔ کیا وہ لے کر جائیں گے بلال کے سامنے؟ کیا وہ لے کر جائیں گے سہیل رومی کے سامنے؟ کیا وہ لے کر جائیں گے عبداللہ ابن عمر کے سامنے؟ کیا وہ لے کر جائیں گے صحابیات کے سامنے؟ سب کچھ لٹا دیا اللہ کے نبی کے اوپر۔ اللہ کے نبی بس آپ راضی تو ہم راضی، آپ خوش تو ہم خوش، آپ کی رضا ہماری رضا، آپ کی ناراضگی میں کوئی چیز نہیں رکھی۔ یہ محبت ہے، یہ تعلق، یہ وابستگیاں کیوں کرائی تھی ان کے اندر؟ ارے وہ تو 360 ملکوں کو چھوڑ کے آئے تھے نا، ہم تو ماں کے پیٹ سے مسلمان دینے گئے۔ کچھ تو خیال کرو نبی کی امت۔ ارے امت کے نوجوانوں، ہماری ذمہ داری تھی قرآن زندگی میں ہوتا، ہماری ذمہ داری تھی نبی زندگی میں ہوتا، نبی کے ارشادات، فرمودات، ملفوظات ہماری زندگی کے اندر ہوتے، ہم نے تمام کو نکال کے پھینک دیا۔ کوئی نوجوان کو 4 حدیث یاد نہیں ہے، کھانا کھاتے وقت کی دعائیں نہیں، بات کی دعائیں نہیں، آئینے میں دیکھنے کی دعا نہیں، واش روم میں جانے کی دعا نہیں معلوم، واپس آنے کی دعا نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ فرماتے میں تم کو بیکار کا پیدا نہیں کیا، تم کیا سمجھتے ہو انجینئر بن جانا، کما کے کھا کے نکل جانا کوئی سوال نہیں ہوگا، غلط تصور ہے تمہارا۔ تاجر بن کے بڑے، دنیا میں واہ واہ ہو گئی، عزتوں کے ڈنکے بجے، وہ بھی کوئی عزت ہے جس سے نبی ناراض ہو جائے، وہ بھی کوئی شہرت ہے جس کے اللہ کی ناراض کے جس کے اندر بولے، وہ بھی کوئی مال ہے جس کا اللہ کی ناراض کی ہماری نظر پڑے۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے جائے۔ امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ اللہ نے بنائی ہے، جزا سزا نہیں ہے یہاں پہ۔ آزمائش 80 سال دیا ہوں، 100 سال دیا ہوں برکتیں تمہیں، کبھی میرے نبی کو یاد کر کے آنا، محبتیں لے کے آنا، تعلق نبھا کے آنا نبی کے ساتھ۔ معلوم ہوتا نبی کی محبتیں تو نبھا کے آتے تھے، پیٹ میں درد ہو، رات بھر نیند نہیں آتی آج، ایک دن لگ جائے سیلری اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئی، بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے امت۔ نبی کے سنتوں کی دھجیاں اڑا کے اشارہ پڑی جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہم کو، احساس مر گیا ہمارا۔ مرتے مرتے تو تمہارا نبی امت کو یاد کر کے گیا تھا، اٹھاؤ کبھی جاؤ نا۔ جو حضرات عمرے پہ گئے ہیں یا حج پہ گئے ہیں، کعبے کا طواف کر لیا، صفا مروا کے چکر لگا لیے، مدینے میں چلے گئے، سلام عرض کر دی، محبت ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، مجسمے ہی نہیں، امت پوری شاپنگوں پہ لگ گئی۔ یہاں آنے کا مقصد نبی نہیں تھا۔ کتنی بڑی ہستی کو سامنے رکھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والے، نبی کے گھر کی زیارت کرنے والے، کتنی پابرکت ہستی کو سامنے رکھ کے تم دنیا میں لگے۔ وہ نبی جو رات رات امت کی فکر میں تھا، اللہ کو بولنا پڑا، قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب امت کی اپنے آپ کو گنوا دیا، امت کی اپنے آپ کو وقف کر دیا، کبھی
24,000 انبیاء کا سردار، کبھی تو اور میں بیٹھ کے بات کریں گے؟ ہر دعا میں یہ کیا امت امت کہتے رہتا ہے؟ یہ کیا امت کہتے رہتا ہے؟ ہر دعا میں اللہم اغفر لامتی فانہم لا یعلمون. کس امت کو کہا تھا؟ 1,24,000 صحابہ کے لیے کہا تھا. صحابہ تو سامنے تھے، لہلا کا باغ سامنے تھا. آنے والی امت کے لیے دعائیں. مجھے معلوم ہے یہ گناہ کر کے آئیں گے، مجھے معلوم ہے یہ شراب پی کے آئیں گے، مجھے معلوم ہے یہ جھوٹ بول کے زندگی گزاریں گے، مجھے معلوم ہے ان کے دلوں میں میری محبت نہیں کم ہوگی، مجھے معلوم ہے یہ میرے ساتھ تعلق میں کمزوری نبھائیں گے. اللہ معاف کر دے. اللہ مجھے دیکھ، میری امت کو نہ دیکھ. مجھے دیکھ، میری امت کو نہ دیکھ. مجھے دیکھ، میری امت کے شرابی کو نہ دیکھ، زانی کو نہ دیکھ. مجھے دیکھ. سامنے ڈھال بن کے ٹھہر گیا نبی، آرام کی زندگی گزارے ہو. اللہ اگر چاہتا نا بندہ خنزیر بنا کے چھوڑ دیتا. دعائیں دو اس مدینے والے کو، محبتیں نبھا کر جاؤ، نبھا کر. ایک ہی فکر، مرنے سے پہلے کچھ بنا کے جاؤ. جس کو اللہ نے کلعین منفوش کہا، اس کے لیے تیاریاں بنا کے جاؤ. مرنے سے پہلے کچھ کر کے جاؤ. کیا محبت معلوم اللہ کے نبی کی؟ 10 دینار اللہ کے نبی کے پاس تھے. 10 دینار. نبی کے پاس مال کوئی نہیں رکھتا تھا، 10 دینار تھے. اللہ کے نبی بازار میں گئے، ایک جبہ خریدا اپنے لیے، کرتا خریدا اپنے لیے 4 درہم کا. آپ پہن لیے. ایک انصاری صحابہ کی نظر پڑے. اللہ کے نبی بہت اچھا دیکھا. اللہ کے نبی آپ کے جسم کو لگا ہوا کچھ چھپا ہے، آپ مجھے دے دے تو کتنا اچھا ہو. آپ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں. پیوند لگے کپڑے نبی کے پاس. انصاری صحابی کی ایک جملے پہ اللہ کے نبی نکال کے دے دیا. وہ جب صحابی دے رہے تو اللہ کے نبی بہت خوش ہو. اپنی امت کو دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوا کرتے اللہ کے نبی، دعائیں دیتے اللہ کے نبی. کیفیت سے اللہ کے نبی کی میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. کوئی امتی میرا جہنم میں جائے نہیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ایسا کیسا ہو؟ ناممکنات ہے. ویسے ہم نے جہنم میں جانے کا وعدہ لیا ہے. ہم ایسے اعمال کریں گے تو آپ کو شرمندہ کرے گا حشر کے میدان میں. اللہ کے نبی تو شرمندہ ہوں گے نہیں انشاءاللہ حشر کے میدان میں، لیکن ہم بڑے شرمندگی کا شکار ہونے والے. اگر یہی طرز زندگی ہم نے نبھائی تو، یہی کیفیت زندگی اگر ہماری رہی تو. دنیا سے جانا ہے، محبتیں لے کر جاؤ. رمضان آ رہا ہے، میں اس مہینے سے پہلے بھی کہا روز ایک صفحہ پڑھ لیا کرو قرآن. ایک صفحہ، ایک حدیث یاد کر لیتے. ایک صفحہ قرآن پڑھ لیتے، نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ میرے امتی نے آج قرآن پڑھا، میرے اوپر نازل کرتا قرآن پڑھا. اللہ بھی خوش ہو جاتے. تسلیاں ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے. گندگی کے ساتھ جاؤ نہیں کریں گے. شراب کی بوتلیں کے بازار گرم کرو، کریں گے شفاعت. حرام خوری سے پیٹ میں حرام کے رخ میں ڈالو، کریں گے. سود بول کے سود کے اوپر مال دینا، کریں گے شفاعت. ہماری شفاعت ناممکن ہے اگر ایسی حرکت ہماری رہے. محبتیں کہاں سے آئیں گی نبی کی؟ پھر تعلق کہاں سے آئے گا نبی کا؟ پھر رو، کیفیتوں کو سامنے رکھ کر رو. نوجوانوں بس باہر نکل کے جمعہ پڑھ کے بس اپنی زندگی میں مست ملن، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو نہیں معلوم؟ قرآن نے صاف اعلان کیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم نے 2 رکھے ہیں، جو تم کرتے ہو نا ایک ایک کو لکھ رہے ہیں.
زندگی میں ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، قرآن نے صاف اعلان کر دیا، آنکھیں پھاڑ کے بتائیں قرآن کی آیت کو کہ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم چھینک بھی چھینکتے ہو لکھا جا رہا، تم الحمدللہ کہتے ہو لکھا جا رہا۔ ہمیں تصور میں ہے، ہم جو چاہے کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ دنیا میں اللہ نے طاقتیں دے دی، جو چاہے مرضی کر رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کرو نبی کا، کچھ تو احساس کر کے جاؤ یہاں سے۔ نوجوانوں، محبت نبی کی پڑھو، شمائل ترمذی پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ فلاں ڈریس میں کتنا اچھا دیکھتا ہے، اس کا ہیئر اسٹائل کتنا اچھا، وہ بھاگتا ہوا کتنا اچھا دیکھتا۔ شمائل ترمذی اٹھاؤ، تم دیکھو نبی کے بال کیسے تھے، نبی کی آنکھیں کیسی تھی، نبی کی داڑھی کیسی تھی۔ محبت کرنے والی ذات وہ ایک، تمام محبتیں دھوکہ دینے والی، وہ محبت وفا کرنے والی۔ اٹھا کے پڑھو، ہر زبان میں ملے گی تم کو۔ نبی چلتے کیسے تھے، بھاگتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کبھی تعلق رکھو تو معلوم ہوگا، کبھی استوائیاں رکھو تو معلوم ہوگا، کبھی جذبے رکھو تو معلوم ہوگا، کبھی کتاب کھولو بھائی، دنیا کی خوبصورتی تو میں نے دیکھی ہے، کبھی نبی کی خوبصورتی پڑھو تو معلوم ہو۔ محبتیں ایسے بیٹھتی ہیں دلوں کے اندر، جمعہ پڑھ لیا پھر جمعہ کے مسلمان بن گئے۔ اللہ کا واسطہ یہ زندگی سے واپس آؤ، یہ زندگی سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں دیتی۔ اسباب اپنی جگہ ہے، حقیقت اپنی جگہ ہے۔ مسلم ہے، فیکٹ ہے کہ ہمیں آنکھ بند کرنی ہے دنیا سے۔ جاتے وقت کچھ لے کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ نبی کی محبتیں، کوششیں کریں گے ہم انشاءاللہ۔ دعا فرمائے گا تعالیٰ ہم تمام کے سینوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبتیں بھرپور ڈالتے، بھرپور طریقے سے اللہ کی اور اللہ کی محبتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تمام امت کا جوڑنے والے اور جوڑ کے رکھنے والے، آئندہ امت کو بتانے والے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ